حسین صار اللہ ابا عبداللہ. جنہیں جب کوئی مصیبت ہے یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے مغفرت اور رحمت ہے اور یہی در حقیقت ہدایت پانے والے ہیں. اللہم صل وسلم وزد وبارک علی رسول اللہ وآلہ الاطہار. جزاک اللہ. برادر علی اکبر تلاوت قرآن کریم سے اس محفل کو منور کر رہے تھے اور میں مرزا سلامت علی دبیر کے ان اشعار کے ساتھ اپنے برادر سید حیدر رضا کاظمی کو دعوت دوں گا کہ وہ امام حسین کی شان میں سلام عرض کریں. کر مدحت حسین اسی میں نجات ہے، دنیا بے ثبات کا ان سے ثبات ہے. حکم اس کا ہے بے عیب اس کی ذات ہے یا ان کی ذات ہے. حکم ان کا اور کلام مجید ایک بات ہے. اس منزل نیاز کے سالک حسین ہیں، جب تک خدا کا ملک ہے مالک حسین ہیں. مدحت حسین علیہ السلام پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں برادر سید حیدر رضا کاظمی صاحب. بر محمد و آل محمد صلوات. انتہائی شکر گزار ہوں بی آئی ایس کے تمام افراد کا جنہوں نے اس حوالے سے بخشی، اور اس دعا کے ساتھ کہ ان کی پوری ٹیم جو جس طریقے سے بھی دام درہم سخن خدمت میں مذہب حقہ کی مصروف ہے، اور اس وقت تمام خدمت گزاران فرش عزا جہاں جہاں بھی عزائے حسین کی خدمت میں مصروف ہیں، سب کی جان مال عزت آبرو کے تحفظ کے لیے مومنین جہاں جہاں بھی آباد ہیں سب کی جان مال عزت آبرو کے تحفظ کے لیے تاجیل ظہور امام زمان مل کر بآواز بلند صلوات. قبلہ تشریف لا چکے ہیں، صرف ایک دو بند مولا کی بارگاہ میں. ہے زندگی کو جینا سکھایا حسین نے، ہے زندگی کو جینا سکھایا حسین نے. مرتے ہیں کیسے حق پہ بتایا حسین نے، ہے زندگی کو جینا سکھایا حسین نے. اور شعر دیکھیں. قاتل یہ سوچتا رہا کہ قتل کیا
حسین نے پھر اٹھ سکا سوال نہ بیعت کا آج تک، پھر اٹھ سکا سوال نہ بیعت کا آج تک، باطل کو اس طرح سے جھکایا حسین نے، حر کی جبی پہ باندھ کے رومال فاطمہ، حر کی جبی پہ باندھ کے رومال فاطمہ، سویا ہوا نصیب جگایا حسین نے، اپنے لہو سے کاٹ کے خنجر کی دھار کو، اپنے لہو سے کاٹ کے خنجر کی دھار کو، ظالم کا خوف دل سے مٹایا حسین نے، کرتا تھا کس قدر وہ محبت خدا سے دیکھ، کرتا تھا کس قدر وہ محبت خدا سے دیکھ، سجدے میں رکھ کے سرنا اٹھایا حسین نے، اور آخر میں مقطع اس دعا کے ساتھ، اس تمنا کے ساتھ کہ امام عصر ہمیں اس طریقے سے بلائیں، کوئی تو خاص بات حسن تھی حبیب میں، کوئی تو خاص بات حسن تھی حبیب میں، خط بھیج کے جبھی بلایا حسین نے، خط بھیج کے جبھی تو بلایا
حسین نے مرتے ہیں کیسے حق پہ بتایا حسین نے ہے زندگی کو جینا سکھایا حسین نے. خوشنود مولا حسین بلندتر صلوات. جزاک اللہ. یہ تھے برادر حیدر رضا کاظمی صاحب جو سلام بحضور سید الشہداء علیہ السلام پیش فرما رہے تھے. محرم روح بشریت کی زندگی ہے. یہ انسان کی ناتوانی کو ایسی توانائی میں تبدیل کرتا ہے کہ انسان میں ظلم کے خلاف بولنے کی طاقت پیدا کر دیتا ہے. محرم اور کربلا خود کو عشق خدا میں فنا کر دینے کا نام ہے. کربلا نے عشق کے وہ معیار قائم کیے ہیں کہ جہاں دنیا کی عزیز ترین چیزیں قربان کر کے بھی زبان پر صرف ایک کلمہ ہوتا ہے کہ ربنا تقبل منا، اے خدا ہم سے اس قربانی کو قبول فرما. یہ عظیم قربانی ہر دور کے انسانوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے، اپنی طرف جذب کرتی ہے. البتہ جب اس عظیم قربانی سے کھنچ کر انسان اس کی طرف بڑھتا ہے تو قریب آنے پر اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں تو کئی لوگ حقیقی حسینی ہونے کے دعویدار ہیں. ایسے میں یہ بڑھنے والا تذبذب کے عالم میں ہے. اس کو نہیں سمجھ آ رہی کہ کس خیمے کی طرف بڑھے، کون سا خیمہ حقیقی حسینی خیمہ ہے کہ جس کی جانب اس کو جانا ہے. یقیناً کربلا ایسی نہیں ہے کہ جس نے کوئی معیارات نہ دیے ہوں. کربلا نے حقیقی حسینی خیمے کے پہچان کے معیارات مقرر کیے ہیں. یہ انسان کی اپنی بصیرت پر منحصر ہے کہ وہ ان حقیقی معیارات کو دیکھے اور اس کے ذریعے سے حقیقی خیمے تک پہنچ جائے. حسین کا دروازہ سب کے لیے کھلا ہوا ہے بشرطے کہ انسان کے اندر حق کی جستجو موجود ہو. میں بغیر کسی مزید تمہید کے آپ اور آقا کے درمیان میں حائل ہوئے بغیر آقا سید محمد حیدر نقوی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور ہمارے اذہان کو کربلا کے اس نور سے منور فرمائیں. آقا کی بلندی درجات کے لیے، آقا کی سلامتی کے لیے اور ہم سب کے توفیقات میں اضافے کے لیے بآواز بلند درود بھیج دیجیے. محمد و آل محمد. محمد و آل محمد صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. اور محمد و آل محمد صلوات.
پروردگار عالم کی ذات کا شکر گزار ہونا چاہیے ہمیں کہ اس نے ہماری زندگیوں کو اتنا طولانی کیا کہ ایک مرتبہ پھر ایام محرم کی زیارت کر سکیں، اور ان ایام میں سلسلہ نبوت کے تمام ہونے کے بعد حفاظت دین کی عظیم ترین تحریک اور قیام یعنی کربلا کی یاد کو اپنے دلوں میں تازہ کر سکیں۔ موضوع آپ کے سامنے ہے دور حاضر کا خیمہ حسینی، اور جیسا کہ ہمارے بزرگوار بھائی ابھی فرما رہے تھے، دین اسلام کے بتائے ہوئے حق و باطل کے معیار، ان کو جاننا، ان سے آشنا ہونا، اور انہی کی بنیاد پر جس زمانے میں بھی اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، ہم سے پہلے والے، ہماری آئندہ نسل، ان کے بعد آنے والے، اس بات کا بہت زیادہ اہتمام ہمیں رکھنا چاہیے اور کرنا چاہیے کہ ہم پر وہ معیار زیادہ سے زیادہ واضح ہوں کہ جن معیارات کی روشنی میں، جن معیارات ورنہ اس بات کو ذہن میں بٹھا لیجئے، اکثر ہم یہ بات کہتے ہیں اور یہ بات قرآن و فرامین محمد و آل محمد نے بتائی ہے کہ جب شیطان کسی گروہ کو، کسی قوم کو، کسی ملت کو گمراہ کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کے لیے یہ طریقہ اچھا نہیں ہے کہ وہ ان کے مقدسات، ان کے عقائد، ان کے نظریات کا مخالف بن کر اپنے آپ کو پیش کرے ان کے سامنے۔ جب وہ اپنے آپ کو مخالف بنا کر پیش کرے گا تو لوگ، اس قوم کے لوگ، اس نظریے کے لوگ اس سے نفرت کریں گے۔ جیسے آج آپ دیکھ لیں، محرم کے شروع ہوتے ہی وہ تمام لوگ کہ جو محرم کے بارے میں منفی باتیں کرتے ہیں، سید الشہداء کے بارے میں کوئی منفی بات کرتے ہیں، آپ کو ان سے اٹریکشن فیل ہوتی ہے یا نفرت فیل ہوتی ہے؟ نفرت فیل ہوتی ہے، آپ کو غصہ آتا ہے، آپ کو برے لگتے ہیں۔ وہ تمام لوگ جو کسی نہ کسی طرح بھی محرم کی عظمت کو کم کرنا چاہتے ہیں، سید الشہداء کی عزاداری کی جو بھی اہتمام ہے اسے کم کرنا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے موجودہ وزیر اعظم صاحب کو پہلے کبھی خیال نہیں آیا، اس دفعہ خیال آیا کہ محرم مبارک، اس نے سوچ سمجھ کے کیا یا بے وقوفی سے کیا، لیکن جب آپ کسی کے منہ سے اسلامی نئے سال کی مبارکباد سنتے ہیں تو آپ کو اچھا لگتا ہے یا برا لگتا ہے؟ برا لگتا ہے، آپ اس بندے کو ناپسند کرتے ہیں۔ تو وہ جو سب سے بڑا دشمن ہے انسانیت کا اور رسول اللہ کا اور امام حسین کا علیہ الصلوۃ والسلام،
وہ بہت سمجھدار ہے. وہ یہ جانتا ہے کہ اگر میں مخالف بن کے سامنے آؤں گا، اگر میں اس قوم کے اندر کوئی انحرافی نظریہ یا عقیدہ پیدا کرنا چاہتا ہوں تو وہ میں امام حسین علیہ السلام کا مخالف بن کر اگر ان کے سامنے آؤں تو یہ میری بات نہیں مانیں گے. اگر میں ان سے یہ کہوں کہ خیمہ حسین تو وہاں پر لگا ہوا ہے لیکن تم میرے خیمے میں آ جاؤ، میں نے اس کے مد مقابل خیمہ لگایا ہے، تو مومنین کیا کریں گے؟ آئیں گے اور اس شیطان کے لگائے ہوئے خیمے پر ہوئے جا کر خیمہ حسینی میں داخل ہو جائیں گے. اگر وہ یہ بتا دے کہ میرا خیمہ ہے تو بہت بے وقوف ہے. اگر وہ بتا دے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ ایک ملتی جلتی چیز بنائے گا. بہت ساری چیزیں بیچ میں ایسی بھی رکھ لے گا جو اسی خیمے کی طرح ہے، لیکن اس کے اندر اپنا زہر بھی شامل کر دے گا. توجہ فرمائیے گا، یہ اپنے خیمے کے اندر ایسی چیزیں نمائش کے لیے رکھے گا جو ایک عام آدمی کو زیادہ جذب کرے، زیادہ اچھی لگے، کہ انشاءاللہ میں مزید اس کی وضاحت کروں. تو کامیاب کون ہے ہر زمانے میں؟ جس کو دین اسلام، قرآن کریم، محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے حق اور باطل کی تشخیص کے معیار پتہ. جن میں سے سب سے ٹاپ پر خود اللہ کی کتاب ہے قرآن، جس کو اللہ نے خود فرقان کا نام دیا. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل کیا. فرق سے ہے فرقان، یعنی حق اور باطل کی جدائی کرنے والا. لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، یہ فرقان اس لیے نازل کیا اپنے بندے پر تاکہ عالمین کے لیے، عالمین کو خبردار کر دے، واضح کر کے معیارات بتا دے. کیا فرمایا؟ مثلا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. ہدی للناس، لوگوں کی ہدایت ہے اس میں. وبینات من الہدی والفرقان، اور واضح دلائل ہیں اس میں ہدایت کے بھی اور فرقان کے بھی. ہدایت اور فرقان کو کس طرح ہم الگ الگ کریں گے؟ ہدایت ہے راستہ دکھا دینا، اور فرقان یہ ہے کہ اس راستے پہ چلتے چلتے اگر کہیں پر دو راستے تمہیں نظر آئے، تمہیں ایسے لگے اسی راستے سے دو راستے نکل رہے ہیں، کس پہ جاؤں؟ تو پھر ہم تمہیں ایسے موقع پر دونوں میں سے یا دو سے زیادہ میں سے جو صحیح راستہ ہے، جو صراط مستقیم ہے، اس کے انتخاب کا معیار بھی ہم تمہیں بتا دیں. چونکہ ہماری زندگیوں میں کئی ایسے موقع آتے ہیں، آپ کوئی تقریر سنتے ہیں، کوئی کتاب پڑھتے ہیں، کوئی فتویٰ سنتے ہیں مثال کے طور پر، تو آپ کو تشخیص دینا ہے کہ ان دونوں میں سے کسے فالو کروں. مثال کے طور پر دو رہنماؤں میں سے کس رہنما کا انتخاب کروں. خاص طور پہ مثال کے طور پر جب دونوں آپ کے ہم مسلک ہوں، ہم مذہب ہوں، شیعہ ہوں، عالم ہوں. یہ یاد رکھیں،
اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ معذرت روایات میں آیا ہے کہ اللہ مومن المؤمن ینظر بنور اللہ، مومن اس دنیا کی چیزوں کو اللہ کے دیے ہوئے نور سے دیکھتا ہے۔ بہت ساری جگہوں پر قرآن میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا۔ اللہ نے فرمایا مثلا کہ جب بھی اختلاف ہوا کہیں فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، تو ہدایت کر دی، رہنمائی کر دی اللہ نے ان لوگوں کی جو صاحبان ایمان تھے، یعنی اللہ کی نظروں میں صاحبان ایمان، ان کی اللہ نے ہدایت کر دی اس چیز کے بارے میں جس میں ان کا اختلاف ہوا تھا اپنے حکم سے۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے سورۃ الفاتحہ کی شروع کی 2 آیات کی تلاوت کی۔ پہلی اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو اللہ نے حکم دیا، ایک مسلمان کو، ایک مومن کو، کہ یہ میری طرف سے آنے والی ہدایت تمہارے لیے اتنی ضروری ہے کہ ہر روز دن میں 10 مرتبہ اس کا سوال کرو، واجب قرار دے دے۔ جو یہ نہیں مانگتا نماز میں، اس کی نماز ہی نہیں ہے۔ جو سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہے۔ میں ایک آدھ دن پہلے مثال دے رہا تھا اس کی سمجھنے کے لیے، مثال کہ آپ کو کوئی پرابلم ہے جس کے لیے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو، اور ڈاکٹر آپ سے کہتا ہے، کچھ دوائیاں آپ کو دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ آپ نے ہر روز اتنی مرتبہ لازماً کھانی، اور کچھ دوسری دوا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ مثلاً جب کبھی آپ کو درد فیل ہو تب آپ کھا لیں، جب کبھی آپ کو طبیعت میں بوجھل پن محسوس ہو تب آپ یہ کھا لیں۔ لیکن یہ والی جو ٹیبلٹس ہیں یہ آپ نے دن میں اتنی مرتبہ حتماً کھانی۔ تو یہ جو طلب ہدایت کا سوال ہے، اللہ تبارک و تعالی نے جو دوائیاں ریکمینڈ کی ہیں انسان کی فکری صحت کے لیے، فرمایا ہے کہ دن میں 5 ٹائم 2 گولیاں کھانی ہے ہدایت۔ نماز کی پہلی رکعت میں بھی اور نماز کی دوسری رکعت میں، یہ واجب، یہ کم سے کم ہے۔ پھر اس کے بعد اگر آپ نوافل پڑھیں، مثال کے طور پہ تہجد پڑھیں، تو اور زیادہ سوال ہو جائے۔ ہم جب یہ نماز میں تلاوت کر رہے ہوتے، کہہ رہے ہوتے اہدنا اہدنا، اپنے پروردگار سے ڈائریکٹ مخاطب ہو کر کہ تو ہماری ہدایت فرما، یہ کہتے ہوئے ہمارے دل میں کوئی تڑپ بھی ہوتی ہے ہدایت لینے کی، یا نہیں ایک بٹن ہے جو آن ہو جاتا ہے نماز کے ٹائم اور زبان خود بخود چلنا شروع ہو جاتی ہے اور پتہ بھی نہیں ہوتا کہ زبان سے کیا کہہ رہے۔ یہ ہماری کمی ہے۔ اللہ نے الفاظ بھی ہمیں خود بتائے، ہدایت مانگو، پھر اس ہدایت مانگنے کو مکمل کیسے کیا؟ بہت لطیف اور خوبصورت ہے جو وہ راستہ کہ جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، جو بالکل سیدھا ہے، جو ہمیں تجھ تک پہنچا دے گا، ہمیں اس راستے کی ہدایت فرما۔
یہاں پر بات ختم کر دی نہیں، جاری ہے آخری آیت سورۃ الفاتحہ. اور جب ہم اس آخری آیت کو دیکھتے ہیں تو ہمیں 3 گروہ نظر آتے ہیں، ایک اچھوں کا اور 2 بروں کے. گویا کہ اللہ نے بروں کو زیادہ کھول کر بیان کیا. اور یہ تینوں گروہ جو ہیں آپ کو ہر زمانے میں ملیں گے. ایک گروہ میں ہمیں شامل کر اور 2 گروہوں سے ہمیں ان میں شامل ہونے سے ہمیں بچا. شامل کس میں ہونا ہے؟ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر تو نے اپنی نعمتیں جنہیں تو نے عطا کی. انعام، انعمتا، انعام عربی زبان میں بالکل اسی معنی میں نہیں ہے جس معنی میں ہم اردو میں لیتے ہیں. اردو میں انعام کسے کہتے ہیں؟ پرائز. فلان شخص کو یہ انعام ملا ہے. عربی زبان میں نعمت عطا کرنے کو انعام کہتے ہیں. ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے اپنا انعام کیا، جنہیں تو نے نعمتیں دی. اب ایک دنیا دار نظر کہے گی فرعون پر اللہ کی بڑی نعمت تھی، اقتدار اس کے پاس، مال اس کے پاس، قارون کے پاس اللہ کی بڑی نعمت تھی، مکہ کے سرداروں کے پاس اللہ کی بڑی نعمتیں تھیں، اور وہ کہتے بھی یہی تھے. وہ غریب طبقے کے لوگ جو اللہ کے نبی پر ایمان لائے تھے ان کو یہی باتیں تو کرتے تھے، کہتے تھے کس کی محفلیں زیادہ بارونق ہے، کس کی زندگی زیادہ چمک دمک والی ہے، تمہیں تو کھانے کا نہیں ملتا، تم کہتے ہو اللہ نے تم پہ نعمت کی ہے. ہماری زندگیاں دیکھو، ہمارے مال دیکھو، ہمارے آگے پیچھے لوگوں کا چلنا دیکھو، ہمارے پروٹوکولز دیکھو، ہماری شان و شوکت دیکھو. تم تو بدبخت لوگ پہلے بھی بدبخت تھے اور اس پر ایمان لا کر مزید بدبخت ہو گئے، چونکہ ابھی تمہیں ڈبل جوتے پڑتے ہیں ہماری طرف سے، مار بھی کھانی پڑتی. تو کیا مراد ہے صراط الذین انعمت علیہم؟ پورا قرآن یہی بات سمجھاتا ہے کہ انسان تشخیص دے سکے اللہ کی نعمت والے کون ہیں اور اللہ کی لعنت والے کون ہیں. اگرچہ بظاہر بہت چمکدار زندگیاں گزار رہے ہیں، بہت پر آسائش زندگیاں گزار رہے ہیں، یہ تو ہے اچھوں کا گروہ. بروں کے گروہ کون سے ہیں؟ ان دونوں گروہوں کو اپنے معاشرے میں پہچاننا، اپنے زمانے میں پہچاننا اور ان دونوں میں شامل ہونے، ان کا عضو، ان کا ممبر بننے سے بچنا، یہ سورۃ الفاتحہ ہمیں سکھاتی ہے. دن میں 10 مرتبہ اس کی تاکید اللہ نے ہمیں کہا ہے یہ مجھ سے مانگو. یہ الگ بات ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ ہمیں مانگتے ہوئے پتہ ہی نہ ہو، دماغ کہیں اور پہنچاؤ کہ ہم اللہ ان الفاظ کے ذریعے کدھر ہماری توجہ کروانا چاہ رہا ہے. کہ اپنے معاشرے کی شناخت کرو، ان گروہوں کو پہچانو اور اس گروہ کے ساتھ مل جاؤ جو انعمت علیہم والے، جو ان کو فالو کر رہے ہیں جو انعمت علیہم کے سردار تھے. اس گروہ میں آج تم شامل ہو جاؤ اور ان دونوں گروہوں کو بھی پہچان لو تاکہ غلطی سے سلپ کر کے ان میں نہ چلے جاؤ. یہ کون کون سے 2 ہیں؟ ایک المغضوب علیہم اور دوسرا الضالین. کیونکہ آگے بھی چلنا ہے، مجھے کافی سارے نکات عرض کرنے ہیں، تو میں ایک اشارہ چیزوں کی طرف کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں کہ انشاءاللہ آپ لوگ ماشاءاللہ ان چیزوں کو جانتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں. ایک قسم کی سبق کی تکرار ہے.
جیسے محرم میں عزاداری کی تکرار ہوتی ہے، انہی باتوں کی، انہی واقعات کی تکرار ہوتی ہے تاکہ دلوں میں زندہ ہو جائے، تجدید عہد ہو جائے، تجدید بیعت ہو جائے، رینیو ہو جائے، ریفریش ہو جائے. اسی طرح یہ باتیں اللہ نے کیونکہ دو لفظ استعمال کیے ہیں اور کہا ہے نہ یہ والے نہ وہ والے، اس کا مطلب ہے ان دونوں میں کوئی فرق ہے. غیر المغضوب علیہم، جو نہ ان میں سے تھے جن پر تیرا غضب ہوا، وَلَضَّالِّينَ، لام کو تک جو یہ لام آیا، لا آیا ہے، اور نہ ہی گمراہ تھے. اب اگر آپ غور فرمائیں تو جس پر اللہ کا غضب ہو رہا ہے 100% وہ بھی گمراہ ہے. صراط مستقیم پہ جو چل رہا ہے اس پہ تھوڑی غضب ہوگا، وہ تو ان میں ہے جن پر اللہ نے انعام کیا، جو صراط مستقیم پہ چل رہا ہے. تو مغضوب علیہم بھی گمراہ ہے، ضالین کا تو معنی ہی گمراہ ہے، تو پھر ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ یہ غضب کا لفظ شدت کو بیان کر رہا ہے، اور ہم اس سے یہ عکس کرتے ہیں کہ اللہ کے نبیوں اور اللہ کے ولیوں کی تحریک کے مخالف دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو مثلا قرآن فرماتا ہے ائمۃ الکفر، کفر کے امام، کفر کے لیڈرز، انبیاء کی تحریک کو ناکام کرنے کے لیے یا ان کے بعد اسے خراب کرنے کے لیے پلان بنانے والے، منصوبہ بندیاں کرنے والے، پروپیگنڈے کرنے والے، مکر کرنے والے، سازشیں کرنے والے، دیدہ دانستہ جانتے بوجھتے ہوئے اس راستے کے مخالف، اس راستے کو خراب کرنے کی کوشش کرنے والے. اگر آپ کو قرآن مجید سے مثال دوں، کئی مثالیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ خطاب فرماتا ہے رسول اللہ کی مخالفت کرنے والے یہودیوں اور مسیحیوں سے، فرماتا ہے یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ، کیوں اللہ کے راستے سے روکتے ہو؟ آپ کے خیال میں یہودی کہہ رہے تھے، یہ کہتے تھے اللہ کے راستے میں بچ جاؤ؟ نہیں، کہتے تھے یہ اللہ کا راستہ ہے ہی نہیں، اللہ کا راستہ ہمارے والا ہے، یہ جو کہہ رہا ہے میں نبی ہوں یہ غلط ہے. مسیح بھی یہی کہتے تھے. کوئی یہ نہیں کہتا کہ وہ اللہ کا راستہ ہے ادھر مت جاؤ. لوگ تجھے تھپڑ مارے گے، ہم کیوں تیری بات مانے؟ تو دوسری جگہ فرمایا یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون، تم جانتے پوچھتے ہوئے اے اہل کتاب کیوں حق پر باطل کا لباس چڑھاتے ہو تاکہ حق کو چھپاؤ، یعنی اپنے باطل کو حق بنا کے پیش کرو. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تمہیں پتا بھی. یہ ہے مغضوب علیہم، پلانرز، لیڈر کفر کی تحریک کے. یہ رسول اللہ کی زندگی میں وہ بھی تھے جو مکہ میں تھے، اور اسلامی معاشرے میں بھی بعض اوقات یہ لوگ موجود ہوتے ائمۃ الکفر ہیں، لیکن لباس یہ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں. لیکن لباس کون سا اوڑا ہوتا ہے؟ لباس مسلمانوں کا اوڑا ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں گے قیامت کے دن یوم تبلی السرائر، جس دن راز کھولے جائیں گے، کہیں گے یہ بندہ اتنا ہم سے دست بوسی کرواتا تھا اور اتنا یہ بے ایمان تھا. دیکھیں گے اس دن، تو دیکھیں گے ہی، لیکن کچھ لوگوں کو جب اس دن پتہ چلے گا پچھتائیں گے، کیونکہ دنیا میں نہیں پہچانا تھا، دنیا میں ان معیارات کو فالو نہیں کیا تھا. اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، جس دن
جن کی اتباع کی جاتی تھی وہ تبرہ کریں گے ان سے جو ان کی اتباع کرتے تھے، یعنی اپنے پیروکاروں سے تبرہ کریں گے. بڑا زبردست منظر ہوگا. وَرَأَوُا الْعَذَابَ، اور عذاب کو دیکھ لیں گے. وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور جو ان کے آپس میں سبب اسباب تھے، تعلقات تھے، سب کٹ کے رہ جائیں گے. وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، اور وہ لوگ جو دنیا میں فالو کیا کرتے تھے، تابع تھے، وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے لو ان لنا کرتن، اے کاش ایک مرتبہ دنیا میں واپس جانا ہو جائے ہمارا. فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، تو جس طرح یہ ہم سے بیزاری کا اظہار کر رہے ہیں، ہم بھی دنیا میں بجائے انہیں لفٹ کروانے کے اور انہیں فیسیں دینے کے اور ان کو دعوتیں کرنے کے اور ان کی شان و شوقت کرنے کے، ہم بھی ان سے اظہار برات کریں، ہم ان کا فون بھی نہ سنیں. اس دفعہ کیا پروگرام ہے عشرے کا، مثلا فون بھی نہ سنیں ان کا. فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا. شناخت بہت امپورٹنٹ. اور شناخت کے لیے صحیح معیارات کا جاننا بہت ضروری. آپ کے اسی مثلا کراچی میں، البتہ اب دنیا وہ نہیں رہی، اب تو میں اس وقت یہاں پہ کہہ رہا ہوں آپ کے اسی کراچی میں، تو جو کراچی سے باہر سنے گا وہ کہے گا صرف کراچی تو نہیں ہے، ابھی تو دنیا بڑی چھوٹی ہو گئی ہے. پوری دنیا میں آپ دیکھیں گے ایک بندہ کہتا ہے آ کر، پورا زور لگاتا ہے، کہتا ہے کہ امام حسین کی عزاداری کے بڑے عظیم مقاصد ہیں. تھوڑی دیر بعد دوسرا آ کے وہیں پہ بیٹھ کے کہتا ہے کیا رٹ لگائی ہوئی ہے عزاداری کا مقصد، عزاداری کا مقصد. کوئی مقصد نہیں عزاداری کا. اب مومنین کنفیوز ہو جاتے ہیں. یہاں پر زیادہ دھوکہ کھانے کا کن کا چانس ہے؟ جو اللہ کی اطاعت کے جذبے میں سست، کم رکھتے، نہیں کرنا چاہتے، دل نہیں کرتے. توجہ کریں، ہر چیز کے پیچھے ایک سٹوری ہوتی ہے. اگر آپ اس نظریے کو مانیں گے کہ عزاداری کا مقصد ہے، تو آپ کے سامنے ذمہ داریوں کا ایک پہاڑ آپ کو نظر آئے گا، جو آپ کے اپنے وجود سے سٹارٹ ہوگا اور پھر آپ سے تقاضا کرے گا اسی کو معاشرے میں بھی پھیلاؤ. کچھ ویلیوز ہیں، کچھ اقدار ہیں جن کو حسین احیاء کرنا چاہتے تھے. اور حق اور باطل کی جنگ آج بھی موجود ہے. لہذا اپنا کردار ادا کریں. آپ اس خیمے کو دیکھیں گے کہیں گے یہ بڑا مشکل خیمہ ہے، کوئی اور آپشن ہے؟ دوسرا خیمہ لگاؤ. کوئی مقصد نہیں آزاداری کا، بس آزاداری کرو، بی بی کا وعدہ تمہیں جنت میں لے کے جائے گا. یہ پیکج اچھا ہے. یہ آپ خود سوچیں نا، کہاں اٹریکشن زیادہ ہوگی؟ جبکہ دونوں کا آپس میں تضاد ہے. یہ آپ سے کہہ رہے ہیں آزاداری وسیلہ ہے کہیں پہنچنے کا، اور یہ آپ سے کہہ رہے ہیں آزاداری مقصد ہے، اس کا آگے کوئی مقصد نہیں. سست آدمی ادھر زیادہ رغبت کرے گا، دینی اعتبار سے سست آدمی، دنیاوی اعتبار سے نہیں. اس میں زیادہ اس کو کہا جائے گا یہ کرنے سے زیادہ دنیا ملتی ہے، مرادیں بڑی پوری ہوتی ہیں، یہ فلان کرنے سے خواہشات بڑی پوری ہوتی ہیں، شادی جلدی ہو جاتی ہے، نوکری اچھی مل جاتی ہے، کاروبار میں برکت ہو جاتی ہے. یعنی دنیا زیادہ ادھر کر کے دکھائی جائے گی، کیونکہ اور تو اس کے آگے اور کوئی چیز ہے ہی نہیں. دنیا میں اپنی خواہشات زیادہ اچھے طریقے سے پوری ہوں گی اور آخرت میں گناہ معاف کروائیں گے، تو یہ زیادہ اٹریکشن. جبکہ ادھر ذمہ داریوں کا پہاڑ ہے.
تو یہاں پہ وہ بندہ جو اطاعت پروردگار کے جذبے سے سرشار نہیں ہے وہ حتماً ادھر اٹریکٹ ہوگا. اور کوئی پوچھے گا بھائی تمہارا معاشرہ خراب ہے، امام آئیں گے تو خود ہی ٹھیک کر لیں، امام کے کندھے پہ ڈال دیں. تم کس لیے آئے ہو؟ ہم نے بس رونا ہے، عزاداری کرنی ہے، اس سے آگے بات مت کرو. خوب کیسے تشخیص دے؟ تشخیص آسان ہے اس کے لیے کہ جس کا رابطہ ہے، کہ جو اکثر کا، افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اکثر کا نہیں ہے. نمبر 1 اللہ کی کتاب کے ساتھ رابطہ. باور کر لیں قیامت کے دن جن پر یہاں انکشاف نہیں ہو رہا کسی بھی وجہ سے، جب قیامت کے دن انکشاف ہوگا، ذرا توجہ سے میری بات سنیے. اگر اللہ کا قرآن عام آدمی کے فہم سے باہر ہے تو پھر قیامت کے دن رسول اللہ اس کی شکایت کر سکتے ہیں کہ اس نے قرآن نہیں پڑھا؟ نہیں کر سکتے. یہ ایسے ہی ہے کہ پریپ کے بچے کی شکایت کی جائے اس نے بورڈ کا امتحان نہیں دیا. پریپ کے بچے کو کی شکایت کی جائے کہ اس کو پکڑو، اس کو جہنم میں ڈالو کیونکہ اس نے میٹرک کا امتحان نہیں دیا. کیونکہ میں پریپ میں مجھے میٹرک کا مجھے تو کچھ بھی نہیں پتا، میرا تو لیول ہی نہیں تھا وہ. جبکہ قرآن گواہی دے رہا ہے کہ اللہ کا نبی قیامت کے دن اپنی قوم کی شکایت کرے گا اللہ کے بارے میں. اور خود قرآن مجید کی آیات قرآن کے بارے میں کیا گواہی دیتی ہے؟ خود اللہ کیا فرماتا ہے؟ بہت امپورٹنٹ ہے آیات قرآن میں غور کر. آپ غور کریں گے نا آپ کے سامنے کھل کے باتیں آ جائیں. سمپل، ھذا بیان للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے بیان ہے. لوگوں میں عام لوگ شامل ہیں یا نہیں؟ لوگوں سے مراد کچھ اور ہی ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت لینے کے لیے آسان کر دیا ہے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ یہ ہے کوئی نصیحت لینے والا میں آپ ہم شامل ہیں یا نہیں ہیں؟ کچھ لوگوں نے سمجھا کہ صرف اللہ تعالیٰ نے مولانا حضرات کو ٹھیکہ دیا ہوا قرآن کا، ساری رائٹس ان کے پاس. جو یہ سمجھتا ہے فکری اعتبار سے رسول اللہ کے زمانے کی یہودیوں والی فکر رکھتا ہے. جو یہ سمجھتے تھے کہ یہ تورات پڑھنا اور تورات کی باتیں بتانا یہ اللہ نے ان کو ٹھیکہ دیا ہوا، ہم تو کر ہی نہیں سکتے، ہمارا کام ہے صرف چندے دینا. نہیں پڑھی تورات. جب نہیں پڑھی تورات تو علماء سو نے جو ان کا دل چاہا اس طرح تورات کو ان کے سامنے پیش کیا. اور آج اگر نہیں پڑھا جائے گا قرآن تو قرآن کی آیات کو جس طرح مرضی نتیجے نکال کر عوام کے سامنے پیش کیا جائے. پیکیج اچھا ہونا چاہیے، جنت ملنے والا، گناہ معاف ہونے والا، مرادیں پوری ہونے والا، تو بڑا زبردست ماحول بنتا ہے ایسی تقریر میں. اور جیسے ہی ذمہ داریوں والی باتیں شروع ہو بجھ جاتے ہیں. بہت سارے لوگ بجھ جاتے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. تو پہلا سورس ان معیارات کو جاننے کا قرآن ہے، فرقان ہے جو اللہ کی طرف سے لوگوں کے لیے بیان ہے.
اور آپ دیکھ لیں ہماری کیسی تربیت ہے, ہماری کیسی پروگرامنگ کی گئی ہے کہ اس کتاب کو ہم پڑھتے بھی ہیں تو ایسے پڑھتے ہیں کہ اس سے گین کچھ نہیں کرتے سوائے سو کالڈ برکت کے اور سو کالڈ ثواب کے. اپنے ذہنوں کو کھولیے. آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے بچے کو جو ابھی کھانا وغیرہ نہیں کھا سکتا, اس کو بوٹل میں, اس کو فیڈر بولتے ہیں عام زبان میں, اس میں دودھ پلاتے. تو بچے کے منہ میں جب وہ فیڈر کو دیا جاتا ہے وہ اس کی جو وہ اگلا حصہ ہوتا ہے اس کو چوستا ہے تو دودھ آتا ہے اس کے منہ میں. ایک اور چیز ہوتی ہے جس کو عام زبان میں چوسنی بولتے ہیں. چوسنی پر بھی وہی چیز لگی ہوتی ہے لیکن اس کے پیچھے وہ دودھ کا سٹوریج نہیں ہوتا, بوٹل نہیں ہوتی. صلوات پڑھے محمد والے. اب ایک بچے کے منہ میں فیڈر ہو, ایک بچے کے منہ میں چوسنی ہو, دونوں ایک ہی کام کریں گے لیکن ایک کے منہ میں دودھ آئے گا, دوسرا اسی پہ رہے گا کہ آ رہا ہے لیکن آنی کوئی چیز نہیں. یہ جو ساری عمریں بغیر قرآن کو سمجھے پڑھتے رہتے ہیں یہ چوسنی والا گروپ ہے. سیٹسفیکشن ہو رہی ہے, رو رہا نہیں ہے, اما آرام سے اپنی فیس بک دیکھ رہی ہے, یہ چوسنی میں لگا ہوا, لیکن دودھ نہیں آنا اس کا. اکثریت امت اسلام کی اکثریت چوسنی والا گروپ ہے قرآن کے بارے میں. اور ایک جو آپ کے کراچی میں جملہ زیادہ استعمال ہوتا ہے, ٹرک کی بتی کے پیچھے لگی, کبھی پہنچتے نہیں ہیں وہاں تک. تو وہ جو شکوہ اور شکایت ہے رسول اللہ کی, وہ صرف علماء کے گروپ کے بارے میں نہیں ہے, وہ سب کے بارے میں, سوائے اس کے جس کا رابطہ تھا اللہ کی کتاب سے. میں آپ کے اسی کراچی میں ایسے افراد کو جانتا ہوں جن کو عربی نہیں آتی, لیکن بہت سارے وہ لوگ جنہیں عربی آتی ہے ان سے انہیں قرآن اچھا آتا ہے. اتنا پڑھا ہے انہوں نے, اتنا پڑھا ہے قرآن مجید کو کہ بہت سارے وہ لوگ جن کو عربی زبان آتی ہے, عربی گرامر آتی ہے, ان کے نصف کو بھی نہیں پہنچتے, اتنا قرآن انہیں آتا ہے, چونکہ وہ قرآن سے چپکے رہے. قرآن ایک مطالعے کی کتاب کی طرح ان کی زندگیوں میں شامل ہے. جس چیز سے انسان کو یہ فیل ہو رہا ہے نا کہ میں گین کر رہا ہوں, اس سے لذت لیتا ہے. جس سے گین کچھ نہ کر رہا ہو نا, اس سے لذت بھی نہیں آتی. بہت سارے لوگ آ کے کہتے ہیں مولانا ہم نے قرآن پڑھنا شروع کیا, مزہ ہی نہیں آتا, بور ہو جاتے, اس لیے کہ آپ کا مزاج قرآن کے مزاج سے بہت دور جا چکا ہے. اور دوستی وہی ہوتی ہے جہاں مزاج کچھ ملتے ہو. یا پھر ایک کو مزاج بدلنا پڑتا ہے. وہ میں کہا کرتا ہوں یا تو اللہ, قرآن کیا ہے, قرآن اللہ کا مزاج ہے, اللہ کا کلام ہے. تو یا تو اللہ سے ریکویسٹ کریں یا اللہ اگر تو چاہتا ہے ہم تیری کتاب پڑھیں تو تو تھوڑا سا بدل جا, اور یا یہ کہ خود بدلے. اس کے لیے تھوڑی کوشش کی ضرورت ہے. اتنی کوشش کی جائے کہ آیات قرآن کے بارے میں پڑھتے ہوئے لگے کہ میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے. اور یہ نشانی بھی خود اللہ نے بتائی ہوئی, کسی محدث نے نہیں بتائی, کسی اور کتاب میں نہیں لکھی ہوئی. اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. جب مومن تو بس وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے
تو وہ آیات ان کے ایمان میں اضافہ کر دیتی، بور نہیں کر دیتی. تو پہلی سورس، توجہ سے سن لیں تاکہ آگے بڑھوں میں، پہلی سورس اور سب سے زیادہ معتبر سورس معرفت رسول، معرفت اہل بیت، معرفت سید الشہداء کے لیے قرآن ہے. مثال دوں اور آگے چلوں. سورۃ الحدید آیت نمبر 25. عزاداری کا مقصد ہے یا عزاداری کا مقصد نہیں ہے؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ انبیاء کے وارث ہیں یا انبیاء کے وارث نہیں ہیں؟ کیا عقیدہ آپ کا؟ جی وارث ہے. تو پھر ہم اگر قرآن سے دیکھ لیں، قرآن سے پوچھ لیں، یعنی اللہ سے، وہ جس نے نبی بھیجے، وہ جس نے رسول بھیجے، اگر وہ ہمیں بتا دے کہ میں نے نبی کس لیے بھیجے تھے، تو آیا ہم سمجھ نہیں جائیں گے کہ امام حسین کے تمام کاموں کا سمیت کربلا کی ان کی زندگی کا کیا مقصد تھا؟ سمجھ جائیں گے کہ نہیں سمجھیں گے؟ اگر تو انہی کے وارث ہیں تو پھر جس لیے نبیوں کی زندگیاں تھیں، ان کی زندگی بھی اسی کے لیے. اور ممکن ہی نہیں ہے کربلا جیسا بڑا قدم اس سے کٹا ہوا ہو. کوئی ایکسیڈنٹلی ہو گیا ہو اتفاقی طور پر، یا کوئی ذاتی مسائل ہو، کلیئر ہو جائے گا. سورۃ الحدید آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات. میں بس تقریباً ترجمے کی حد تک ہی محدود رہوں گا، ترجمہ اس کا اپنا بڑا واضح ہے. یقیناً ہم نے اپنے نبیوں کو واضح نشانیاں دے کر بھیجا. وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب اور میزان، یعنی حق و باطل کو تولنے کا سسٹم وہ نازل کیا. کس لیے؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ عدل پر قائم ہو جائیں. لوگ عدل پر قائم ہو جائیں یعنی معاشرہ عدل پر قائم ہو جائے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اب یہاں بس سن لیجئے کہ جب ہور کے ساتھ سامنا ہوا امام کا، 1000 سپاہی تھے اس کے ساتھ امام کا سامنا ہوا، تو اس میں جو جن باتوں کا، جس گفتگو کا رد و بدل ہوا ہے، اس کے دوران امام کا ایک جملہ یہ ہے، ایھا الناس، اے لوگو، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، بے شک اللہ کے رسول نے یہ فرمایا، من رآ سلطانا جائرا، جو بھی کسی ظالم حکمران کو دیکھے. نہیں کہا کہ صرف میری ڈیوٹی ہے کہ اگر میں دیکھوں تو، من رآ، یعنی تم بھی شامل ہو اس میں. تمہاری بھی اس وقت ڈیوٹی کیا ہے تمہیں میں بتا رہا ہوں. جو بھی کسی سلطان جائر، جائر وہی جور، ظلم و جور جو ہم کہتے ہیں، جو بھی کسی جائر حکمران کو دیکھے، مستحلا لحرم اللہ، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. مستحلا لحرم اللہ،
ایک گاڑی انتہائی غلط پارک ہے, ایمرجنسی میں ریکویسٹ آئی ہے CZ7403, ان کو پلیز ان کی گاڑی وہ ہٹا دیں. CZ7403 بآواز بلند صلوات. جو اللہ کے حرام کیے ہوئے کاموں کو حلال کیے بیٹھے, یہ یاد رکھے, کوئی نہیں کہتا کہ اللہ نے حرام کیا میں حلال کر رہا ہوں. کوئی بھی نہیں کہتا, بڑا گدھا ہوگا جو یہ کہے گا اللہ نے حرام کیا میں حلال کر رہا ہوں. عملی طور پر معاشرے کو کر دیتا ہے ایسا. آپ اس پاکستان میں چلے جائیں, عادی شرابی سے پوچھے شراب حلال ہے یا حرام ہے, کہے گا حرام. اے ایمان والوں کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ حرام ہے لیکن میں نے پیر کے نیچے رون دیا اس کی حرمت کو, میں پی رہا ہوں. صرف یہ ہے کہ جو کہتا ہے میں مسلمان ہوں, کہتا ہے اللہ پاک انشاءاللہ معاف کرے گا. دوسرا جو مسلمان نہیں ہے وہ یہ نہیں کہتا. پیتے دونوں ہی ہیں, کٹھے بیٹھ کے پیتے. مستحلا لحرم اللہ, اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو اس نے حلال قرار دے دیا ہو. ناقصا لعہد اللہ, اللہ کے عہد کو توڑنے والا ہو. سورہ بقرہ میں قرآن کے بالکل ابتدا میں ہی یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا, اللہ اسی مثال کے ذریعے جو اوپر اس آیت میں دی گئی اسی کے ذریعے کچھ کو ہدایت گمراہ کرتا ہے, کچھ کی ہدایت کرتا ہے. وما یضل بہ الا الفاسقین, اور گمراہ نہیں کرتا اس کے ذریعے مگر ان کو جو فاسق, یعنی ان کے اندر پرابلم موجود ہے. جیسے میں نے کہا نا, جو اللہ کی اطاعت میں سست ہے وہ اس خیمے کی طرف زیادہ اٹریکٹ ہوگا جس کی طرف ذمہ داریاں نہیں مل رہی اس کو جہاں سے, اور جہاں ذمہ داریاں ادھر جانے کا دل نہیں کرے گا اس کا. اسی طرح اللہ کہہ رہا ہے جس کے اندر فسق ہے وہ گمراہ ہوتے ہیں ان مثالوں سے, اور جو جن کے اندر فسق نہیں ہے وہ ہدایت پا جاتے ہیں ایک ہی مثال سے. ایک گروہ گمراہ, دوسرا گروہ ہدایت پا. پھر فاسقوں کو ڈیفائن کیا اگلی آیت میں, فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ, یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں. اللہ کے عہد کو توڑنے والا ہو. مخالفا لسنت رسول اللہ, اللہ کے رسول کے طریقے کی مخالفت کرتا ہو. یعمل فی عباد اللہ بالاثم والعدوان, اور اللہ کے بندوں کے درمیان گناہ اور تجاوز سے عمل کرتا ہو. فلم یغیر علیہ, جو اس قسم کے حکمران کو دیکھے. آپ امام کی اس بات کو سنیں, وہ لوگ بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے نمازیں تو کون سی یزید نے بین کی ہے نماز, کون سا روزہ بین کیا, کون سی حج بین کی ہے, کون سا حکم چینج کیا یزید نے, کیا پرابلم ہو گئی ہے امام حسین کو, اتنے اونچے رتبے والے ہیں, کیوں ایسی باتیں کر رہے ہیں, اتنی مقدس شخصیت ہے, کیوں ایسی الٹی سیدھی باتیں شروع کر دی. تو امام نے فرمایا جو ایسے حکمران کو دیکھے فلم یغیر علیہ, تو اس کو بدلنا نہ چاہے. تغیر, لم یغیر علیہ, اس کی تبدیلی کے لیے کوشش نہ کرے. بفعل ولا قول, عمل کے ذریعے یا کم سے کم قول کے ذریعے بات کرے, اس کے متوجہ کرے لوگوں کو. جو ایسا نہ کرے, اب امام کی بات سنیں آپ, چاہے بڑی تسبیح نکالتا ہو, بڑا ظاہری طور پہ مقدس دست بوسی کرواتا ہو, کان حقا علی اللہ, تو پھر اللہ پر حق ہے ان یدخلہ مدخلا, کہ اس کو بھی وہی داخل کرے جہاں اس حکمران کو داخل کرے گا.
اس فرمان کو ذہن میں رکھیں. اور سورۃ الحدید کی آیت نمبر 25 میں نے پوری نہیں پڑھی، لمبا ہو جائے گا کام، صرف اس کا پہلا حصہ پڑھا کہ ہم نے اپنے نبیوں کو بھیجا واضح نشانیاں دے کر، ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کیا تاکہ معاشرہ عدل پر چلے. امام کے اس فرمان میں اور قرآن کی اس آیت کی بات میں کوئی فرق ہے؟ قیام عدل ہے. من رآ سلطانا جائرا، جو ظالم حکمران کو دیکھے، قرآن کہہ رہے ہیں لیقوم الناس بالقسط، تاکہ انسانی معاشرہ عدل پر قائم ہو. آپ کے خیال میں اس کربلا، اس امام کی تحریک کی یاد کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اس آیت اور اس فرمان کو اگر آپ لے لیں تو قیام عدل ہونا چاہیے. لیکن یا تو وہ لوگ بھی عزادار بن جاتے ہیں سارا سال جو ظلم کر رہے ہوتے ہیں، یا گھر میں یا گھر سے باہر، اور اس ممبر سے بھی ان کو نہ بتایا جائے کہ بھائی اگر عزادار حسین بننا ہے تیرا رتبہ تو اونچا ہے. یہ بھی سن لیں آپ. عزادار اپنے معنی حقیقی میں عام مومن سے بڑے درجے کا مومن. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جب ایک معاشرہ قائم ہو گیا ہے نا، ایک ایسا ماحول بن گیا جس میں وہ اپنے دین کے احکام پر آرام سے عمل کر سکتے، وہ بھی مومن ہوتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو زحمت کر رہے ہوتے ہیں اور اس ماحول کو قائم رکھنے کے لیے کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اس ماحول کو خراب کرنے کے لیے جو بھی خطرات اور تھریٹس ہو ان کا مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں اپنی جان و مال سے. کن کا درجہ اونچا ہے؟ محافظوں کا. جنگ کے زمانے میں فوجیوں کی کتنی قدر ہوتی ہے. اگر کسی ملک کے بارڈرز پر فوجی نہ ہو تو کیا ہوگا؟ جس کا جو دل میں آئے گا وہ کرے گا. عزادار عام مومن نہیں ہے، اگر سمجھے تو اس کی ذمہ داری بڑی ہے. وہ محافظ دین بھی ہے، اس لیے کہ وہ دین کے سب سے بڑے محافظ حسین کے ساتھ اپنے آپ کو منسوب کرتا ہے. کہتا ہے میں حسینی ہوں. تو جب میں حسینی ہوں یعنی میں محافظ دین ہوں. میں نے صرف خود عمل نہیں کرنا دین پر، بلکہ میں نے وہ تمام تر کوششیں بھی کرنی ہے جس کی وجہ سے دوسروں کے لیے بھی ماحول بن سکے کہ وہ بھی اس دین پر عمل کرے، معاشرہ بھی میرا خراب نہ ہو. یقوم الناس بالقسط. پھر دیکھیں قرآن مجید فرماتا ہے 110 نمبر سورہ آل عمران کی غالباً آیت ہے، تم بہترین امت ہو جن کو لوگوں کی اصلاح کے لیے بھیجا گیا ہے. اللہ فرما رہا تم امر بالمعروف کرتے ہو نہی عن المنکر کرتے ہو. امام کا کلام پڑھیں آپ کو یہی ملے گا. کتنی بڑی خیانت ہے یا کتنی بڑی جہالت ہے یہ کہنا کوئی مقصد نہیں آزاداری کا. اصل میں یہ کامچور لوگ ہیں. اصل میں وہ ذمہ داریاں جو ایک سادہ نظروں سے بھی قرآن اور اہل بیت کے فرامین پڑھنے والوں کو سمجھ آتی ہیں، ان ذمہ داریوں سے آنکھیں بند کرنا چاہتے ہیں اور آنکھیں بند کروانا چاہتے ہیں اپنے پیروکاروں کی. کہ اللہ تبارک و تعالی جہاں نظریات صحیح اور غلط کی تشخیص کی ہمیں توفیق دے، وہیں کس کے منہ سے حق نکلتا ہے اور کس کے منہ سے حق نہیں نکلتا. لباس ہو سکتا ہے دونوں کے ایک جیسے ہوں، بلکہ ہو سکتا ہے باطل والے کا ڈریس زیادہ اچھا نہ ہو جائے، کہیں گاڑی بھی نہ بڑی ہو جائے مثال کے طور پر، اور زیادہ دھوکہ کھانے میں آسانی ہوتی. لوگ سمجھتے ہیں کہ جس کا مجمع زیادہ ہے نا وہ زیادہ اچھی باتیں کرتا ہے. غلط معیار ہے. یعنی یہ معیار نہیں ہے. ہو سکتا ہے اچھی باتیں بھی کر رہا ہو، مجمع بھی زیادہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ معیار نہیں ہے.
کہ مجمع زیادہ ہونے کا معیار ہے کہ بندہ ٹھیک ہے. تو آپ اگر اہل بیت کی زندگیوں کو دیکھیں تو مجمع دوسری طرف زیادہ ہوتے تھے، اہل بیت کی محفلوں کے مجمع ان سے بڑے کم ہوتے تھے. تو جو اس معیار کا شکار ہو جائے گا وہ خراب ہو جائے گا. خاص طور پہ جب آپ دیکھ رہے ہو کہ مختلف قسم کی افکار کی ترویج کی جا رہی ہے. یہاں پر انہی ایام میں ایک چیز سامنے آئی کہ حتماً اپنے اوپر لازم سمجھتا ہوں کہ آپ کی توجہ چونکہ اسی سے مربوط ہے، آپ کی توجہ اس معاملے کی طرف جتنی میری توفیق ہے وہ میں کروا سکوں. آپ ایک صلوات پڑھیں محمد والے. اپنے اندر یہ صفت حتماً پیدا کرنے کی کوشش کریں کہ آپ جو سنتے ہیں اسے اینالائز کر سکیں. ہوشیار ہو تاکہ آپ کے ساتھ فراڈ نہ ہو جائے. چیزوں کا، باتوں کا جو آپ سنتے ہیں یا حتی جو آپ پڑھتے ہیں، تجزیہ و تحلیل کرنا یہ صفت آپ کے اندر ہونی چاہیے، ورنہ اللہ نے فرمایا ہے کہ ہدایت یافتہ نہیں ہے. میں ریپیٹ کر رہا ہوں ایک آیت کو، بلکہ بیسیکلی 2 آیتیں ہیں تاکہ آپ کے ذہنوں میں مزید واضح ہو جائے کہ میں کہاں سے بات کر رہا ہوں. سورۃ الزمر ایک سورت ہے قرآن کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح ارشاد فرماتا ہے کہ اے رسول میرے ان بندوں کو خوشخبری سنا دیجئے جن میں 2 صفات پائی جاتی. ایک صفت ان میں یہ پائی جاتی ہے الذین یستمعون القول، جب بات کی جا رہی ہو تو توجہ کے ساتھ سنتے. ایسا نہیں ہوتا آدھی سونی آدھی کانا پھوسی میں گزار دی، ادھر ادھر باتیں کر. نان سیریس لوگ نہیں ہوتے. الذین یستمعون القول، جو بات کو توجہ کے ساتھ غور سے سنتے. پھر کہانی اینڈ ہو جاتی ہے وہاں پہ؟ نہیں. فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، پھر جو انہوں نے سنا ہے اس میں سے بہترین کو فالو کرتے. میرے ان بندوں کو اے رسول خوشخبری سنا دی. کیا خوشخبری سنا دی؟ اولئک الذین ھداھم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کی اللہ نے ہدایت کر دی. وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور یہی ہے صاحبان عقل. عقل سب کے پاس ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے جن کا یہ رویہ ہے یعنی انہوں نے اپنی عقل کو پالش کر لیا، زنگ نہیں لگنے دیا. نظر انسان آتے ہیں، رویہ گائے کی طرح ہے، جدھر سے ہو کیا جائے ادھر میں چل پڑتی ہے، جدھر چارہ دکھا دیا جائے وہی منہ مار دیتی ہے. انسانی شکل کی گائے اور بھینس نہیں ہے یہ. یستمعون القول، بات کو غور سے سنتے ہیں. فیتبعون احسنہ، بہترین خوبصورت ترین بات کو فالو کرتے. یہی ہے جن کی اللہ نے ہدایت کر دی، اور یہی ہے صاحبان عقل. اللہ اسے صاحبان عقل نہیں کہتا، صاحب عقل نہیں کہتا جس کے پاس عقل ہے. اللہ اسے صاحب عقل کہتا ہے جو عقل کو اس طرح استعمال کر رہا ہے جیسے استعمال کرنی چاہیے. ورنہ انسانوں کو تو سب کو عقل دی ہوئی ہے، سوائے ان کو جیسے جنہیں یا پیدائشی طور پر یا بعد میں کوئی حادثہ پیش آ جائے اور ان کی عقل ٹھیک کام نہ کرے. باقی اکثر انسان عقل لے کر آتے ہیں، لیکن کئی ایسے عقل والے ہوتے ہیں کہ عقل بھی ماتم کر رہی ہوتی ہے کہ کس کے دماغ میں ڈال دیے مجھے. اور کئی لوگ اس اپنی عقل کو پالش کرتے ہیں، پالش رکھتے ہیں، اسے حرکت میں لاتے ہیں. یہاں بھی ایک گروپ ہے جو دنیا کے معاملے میں بہت تیز ہے، دنیا میں ان کی عقل بہت چلتی ہے.
دین کے معاملے میں گائے ہے. اچھا یہ گائے بھی بڑی سمجھدار ہوتی ہے. یہ کیسے سمجھدار ہوتی ہے؟ مثلا ایک سے میں نے کہا کہ نا یہ آپ اپنے موبائل میں سافٹ ویئر انسٹال کریں تو آپ جو ہے نا اس میں دن میں 3 ٹائم بڑی اچھی کلیکشن ہے احادیث کی، تو دن میں 3 ٹائم جو بھی آپ فکس کر لیں گے تو وہ حدیث آپ کے سامنے آ جائے کرے گی. تو کہتے ہیں اتنا مولانا جو ہمیں پہلے پتہ ہے پتہ نہیں اس کا بھی جواب دے سکیں گے یا نہیں دے سکیں گے. آپ اور اضافہ کر رہے ہیں کہ دن میں 3 ٹائم اور باتیں پتہ چلے، کون ان کا حساب دے گا؟ تو میں نے کہا آپ جتنے پیسے کماتے ہیں اگر کوئی بندہ آپ سے کہے ایک ایپ آئی ہے اگر وہ انسٹال کر لو دن میں 3 ٹائم وہ تمہیں بتائے گی طریقے، تو تم مثلا اگر 1 لاکھ کماتے ہو تو 5 لاکھ ہو جائیں گے. آپ یہی بات کرو گے؟ پہلا جو میں 1 لاکھ کما رہا ہوں اس کا حساب کون دے گا اللہ کو؟ آپ کہہ رہے 5 لاکھ. تو یہ اس قسم کی گائے بھی بڑی سمجھدار ہوتی ہے، ادھر جانا ہی نہیں چاہتی. یعنی دنیا میں عقل بڑی چلاتے ہیں، دین کے معاملے میں گائے بن جاتے ہیں. گائے ہوتے نہیں، پریٹینڈ کرتے ہیں کہ ہم گائے، چونکہ ٹینشن نہیں لینا چاہتے دین کے لیے. ویسے حسینی ہے، امام حسین نے سب کچھ قربان کر دیا، ہم ٹینشن بھی نہیں لینا چاہتے. بلکہ کچھ لوگ تو امام حسین کے نام کو ٹینشن ریلیز کرنے کے لیے اس کے طور پہ لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا، سکون ہو جاتا ہے. بھائی دنیا کے معاملات میں سکون ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے جو ذمہ داری ہے ان کے معاملے میں انسان کو بے چین کر دیتا ہے. نام حسین بے چین کرنا چاہیے. اگر نہیں کر رہا آپ کو نام حسین پر، امام حسین کے نام پہ غلط چیز دی جا رہی. نہ دنیا کی فکر کرو نہ آخرت کی، بس یہ والا کام کر لو. بس یہ آیت میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی. اینالائز کرنا باتوں کو. اگر انسان اینالائز نہ کر سکے تو کیا ہوتا ہے؟ ابھی ایک شخصیت نے، اللہ ہماری بھی ان کی بھی سب کی ہدایت فرمائے، انہوں نے پاکستان میں نہیں کسی اور ملک میں ایک سپیچ کی، اور اس سپیچ میں انہوں نے اس بات کو ٹارگٹ کیا، اور وہ سپیچ بھی برطانیہ میں کی، اور کہا یہ جو برطانوی تشیع، برٹش تشیع MI6 کی رٹ ہے، یہ کیوں لگائی ہوئی؟ پھر انہوں نے رہبر معظم انقلاب آیت اللہ خامنائی اور جو ایک گویا کہ ایک اختلافی گروہ ہے آیت اللہ صادق شیرازی کا، ان کو ڈسکس کیا. شاید آپ میں سے کافی لوگ سن چکے ہوں اس تقریر. میں اس کی ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا. اس اسپیکر نے جو باتیں کی اور جس طرح اس بحث کو پیش کیا، اگر سننے والا اینالائز نہیں کر سکتا تو دھوکہ کھا جائے گا. اس بندہ خدا نے کیا کیا، توجہ کریں، اپنی تقریر میں کہا کہ برٹش شیعہ کو کرٹیسائز کرنا یہ غلط ہے. انگلینڈ میں تو پتہ نہیں کتنے سالوں سے شیعہ رہ رہے ہیں، امام بارگاہ گنوانے شروع کیے، فلان کا گھر امام بارگاہ تھا، پھر یہ بنا، پھر اتنے عرصے کے بعد یہ سینٹر بنا، پھر یہ بنا. اتنا لوگ عزاداری کرتے تھے. کیوں برٹش شیعہ کو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے؟ حالانکہ اگر کوئی بندہ تھوڑا سا بھی غور کرے کہ جو کرٹیسائز کر رہے ہیں وہ برٹش برطانیہ میں رہنے والے شیعوں کو کرٹیسائز ہرگز نہیں کر رہے. کسی نے پوچھا آپ جو لوگ کہتے ہو مرگ بر امریکہ، آپ کہتے ہو سارے امریکی مر جائیں؟ نہیں، کہتے مرگ بر نظام امریکہ. امریکہ کا وہ نظام جو آ کر دوسرے ممالک میں ظلم کرتا ہے، ان پہ جنگیں مسلط کرتا ہے اپنے اقتصادی فائدوں کے لیے.
तेल के लिए, उनमें इख्तलाफात पैदा करता है, फिर दोनों पार्टियों को असलहे बेचता है। हम उस निजाम अमरीकी को कहते हैं, उस पर मर गए, अमरीकी कौम को नहीं कहते। इसी तरह जब कहा जाता है ब्रिटिश शियाइज्म, हरगिज मुराद ये नहीं होती कि जो बरतानिया में शिया मोमिनीन रह रहे हैं उनको कहा जा रहा है, बल्कि वो अफराद मुराद होते हैं जो बरतानवी सिस्टम के एजेंडे पे काम कर रहे हैं। वो सिस्टम कि जो इस बात की तो इजाजत देता है कि एक टीवी चैनल बनाओ और खूब दूसरे मसलक वालों की तौहीन करो ताकि मुसलमान लड़े, इसकी तो इजाजत देता है, लेकिन इससे कहता है खबरदार अगर एक लफ्ज भी तूने इसराइल के खिलाफ निकाला तो तुझे उठा के बाहर फेंक देंगे। जो इस एजेंडे को फॉलो कर रहे हो वो है ब्रिटिश शिया से मुराद, न कि आम लोग जो बरतानिया में रह रहे हैं और शिया हैं। तवज्जो फरमा रहे हैं आप? लेकिन उन्होंने जिस जबरदस्त अंदाज में कहानी सुनाई, सुनने वालों में से जो लोग चीजों को एनालाइज नहीं कर सकते, तज्जिया नहीं कर सकते, तहलील नहीं कर सकते, अल्लज़ीन यस्तमिऊन अलक़ौल फयत्तबिऊन अहसना नहीं है, जो सुनेंगे उसके साथ बह जाएंगे। जैसे अहले शाम ने जो सुना मौला अली के बारे में बह गए, जहमत नहीं की थोड़ा सा चेक भी कर ले, दूसरी तरफ से भी सुन ले कि अली कौन है, दूसरी तरफ से भी सुन ले कि अली कौन। इन दोनों बातों में फर्क है। फिर उन्होंने क्या बात की अपनी स्पीच में? उन्होंने कहा कि आज के जमाने में तुम ये तो कहो मुझे तुमसे इख्तलाफ है, लेकिन ये ना कहो कि तुम गलत हो। इसलिए कि इमाम मासूम के अलावा कोई नहीं ये कह सकता कि मैं ठीक हूं तुम गलत हो। खुद ये बात गलत है। क्यों गलत है? इसलिए कि इंसान के अंदर फुरकान होना चाहिए, फर्क कर सके। और फर्क ये नहीं होता कि मसलन मैं ठीक हूं तुम पता नहीं ठीक हो या नहीं, और जबकि नजर आ रहा हो कि मुखालिफ है एक दूसरे। इस बात पर तवज्जो फरमाए। सादा लफ्जों में अगर बयान करूं, वो लोग कि जिनका दीन, जो अपने दीनी मामलात में जिन्होंने सिर्फ इक्तफा किया है सुनने पर, तकरीरें सुनने पर, तकारीर सुनने पर, शायरियां सुनने पर जिन्होंने इक्तफा किया हुआ है, वो कभी भी चीजों को सही एनालाइज नहीं कर सकते। सही एनालाइज वो करता है, सही तज्जिया तहलील वो कर सकता है जिसके पास ठोस तरीन मेयार मौजूद, और ठोस तरीन मेयार कभी भी सुनी सुनाई से नहीं बनता। क्योंकि एक सुनी सुनाई से अगर मेयार बनाया है, हो सकता है दूसरा सुनाने वाला ज्यादा सुरीला हो, ज्यादा अच्छा ओरेटर हो, तो आप अपना मेयार चेंज कर। तो उसकी बेहतरीन सोर्स क्या है? नंबर 1 अल्लाह की किताब, और अल्लाह की किताब के साए में दूसरी चीज फरामीन मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सलवात पढ़िए इनकी ज़बात के साथ। मैंने कहा कुरान के साए में इनके फरामीन, क्यों? इसलिए कि रिवायात में सही गलत भी होता है, और आपको अंदर से जो मिसगाइड करेगा वो भी किसी रिवायत का ही सहारा लेगा। लिहाजा दीन
کہ اس معاملے کو تھوڑا سنجیدہ لینا ضروری ہے. کم سے کم اللہ کی کتاب تو آپ کے نظروں کے سامنے ہو. اب جو بھی بندہ بات کر رہا ہے, یہاں پر ایک بندہ آ کے بیٹھتا ہے, بات کرتا ہے, توجہ کرے, دوسرا آ کے بات کرتا ہے, تیسرا بات کرتا ہے, تو ایک طبقہ اکثر کیا کہتا ہے, یار یہ تینوں الگ الگ باتیں کر رہے ہیں, ہم کہاں جائیں؟ کنفیوزڈ ہے. لیکن اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب, یہی لوگ ہیں جن کی اللہ نے ہدایت کر دی اور یہی صاحبان عقل ہے. وہ کیا کریں گے؟ چونکہ کچھ محنت کر چکے ہیں, خدا کی کتاب آیات قرآن مجید سے آشنا ہے, وہ کیا کریں گے؟ وہ دیکھیں گے جو کچھ اللہ کی کتاب نے تصویر پیش کی ہے بطور مجموع, اللہ کی کتاب سے جو اسلام کی تصویر میرے سامنے آتی ہے, ان تینوں چاروں پانچوں میں سے کس کی بات اس تصویر کے قریب ترین ہے, وہ ٹھیک ہے, اس کو فالو کروں گا, اس کے پیچھے جاؤں گا, باقیوں کے پیچھے. افراد معیار نہیں ہے, وہ اصول اور بنیادیں جو قرآن اور محمد و آل محمد نے بیان فرمائی ہے وہ معیار ہے. جبکہ ہمارا زیادہ تر معیار کیا ہوتا ہے؟ میرا فیوریٹ یہ ہے تو میرا فیوریٹ یہ ہے تو میرا فیوریٹ یہ ہے. میرا فیوریٹ قرآن ہونا چاہیے, میرا فیوریٹ نہج البلاغہ ہونی چاہیے. یہ بھی تاریخ ملت کے بڑے بڑے بلنڈرز میں سے یہ بلنڈر ہے کہ 3 کتابوں کی تعریف سب کرتے ہیں, قرآن کی بھی, نہج البلاغہ کی بھی, صحیفہ سجادیہ کی بھی, لیکن بلنڈر یہ کہ پڑھتا کوئی نہیں. عجیب. اللہ تعالیٰ بلا کے مثلا قیامت کے دن ہم سب سے اس نے پوچھنا ہے, سب سے پوچھنا ہے, پوچھے گا بھئی یہ کون سی عقل نے تمہیں یہ کہا تھا؟ بہت اچھا قرآن, صدقے قرآن پر, واری قربان پر. پڑھنا نہیں ہے, اور پڑھنا بھی ہے تو وہ چوسنی والا, یعنی لینا کچھ نہیں ہے اس سے. تلاوت ہو رہی ہے لیکن ہدایت کی سوچ ہی نہیں ہے. اکثر میں جب یہ بات کرتا ہوں تو بعد میں کوئی بندہ کہتا ہے کہ عربی میں قرآن نہ پڑھیں, پھر ایسے ہی. عربی میں قرآن پڑھیں, ضرور پڑھیں, ہرگز ترک نہ کریں, بلکہ ہمیں تو گلا ہے کہ اچھے قاری کم میں. اہل بیت اطہار نے فرمایا کہ اچھے لحن سے قرآن پڑھنا آنا چاہیے, جبکہ ہمارے یہاں اب الحمدللہ ہو رہا ہے, لیکن پہلے اس کا اہتمام بھی نہ ہونے کے برابر تھا. ابھی بھی اثرات کم میں, خدا انہیں زیادہ کرے. عربی اپنی جگہ امپورٹنٹ ہے, عربی زبان میں پڑھنے کی اپنے برکات ہے, قرآن کو دیکھنے کا فائدہ ہے, لیکن یہ سٹارٹ ہے, نہ کہ بابا بوڑھا بن جائے اور وہاں بھی صرف دیکھ کے سکون لے رہا ہو, اور اتنی عمر میں اس کی عقل اسے یہ نہ کہے کہ جس کو دیکھنے کا اللہ نے اتنا کہا ہے اس کو اگر سمجھوں تو خدا مجھے کیا دے گا, جبکہ یہ تو آیا ہی سمجھانے کے لیے تھا. کامن سینس سے بھی خالی ہوتے, کامن سینس سے بھی خالی. آپ سوچا کریں کیوں قرآن پڑھنے کی, سمجھ کر پڑھنے کی جو ہماری محافل میں یہ صورتحال رائج نہیں ہے, کیوں رائج نہیں؟ اپنے آپ سے سوال کیا کریں, اس کے اسباب ڈھونڈے. یہی مہجوریت قرآن ہے جس کی اللہ کے نبی نے شکایت کرنی قیامت کی. تو اپنے آپ کو اس شکایت کی زد میں آنے سے باہر نکال لیں جب تک اللہ نے اس دنیا میں رہنے کا موقع دیا, اور قرآن سے معیار لیں. قرآن کی نالج آپ کے پاس ہو, اور ایک دوسری چیز چاہیے ہوتی ہے, وہ آپ کے اندر آپ نے پیدا کرنی ہے, اور وہ ہے تقویٰ. اگر تقویٰ نہیں ہوگا تو اگر اندر انسان کا پاک نہ ہو تو پھر اس کو قرآن کا علم بھی مل جائے تو وہ بہت زیادہ خطرناک ہو جائے. پھر تو ایسے گھمائے گا لوگوں کو جس طرح گھمانا چاہیے. توجہ فرما رہے ہیں؟ تقویٰ انسان کو روک کے رکھتا ہے, جو ہے وہی بات کر, ڈنڈی نہیں مارنی بیچ میں. سو کالڈ مفادات اور مصلحتیں نہیں دیکھنی, جو کہا گیا جو سیدھی سیدھی بات ہے وہ بیان کرو. یہ بات بھی قرآن کی آیت سے کر رہا ہوں. ان تتقوا اللہ, اگر اللہ کا تقوی اختیار کرو گے, یجعل لکم فرقانا,
اللہ تمہارے لیے فرقان قرار دے گا، یعنی تمہارے اندر تشخیص پیدا کر دے گا صحیح غلط کی۔ جس میں تقویٰ نہ ہو وہ پھر وما یضل بہ الا الفاسقین والا ہو جاتا ہے، گمراہ نہیں کرتا اللہ مگر ان کو جو فاسق ہے، یعنی ان کا فسق سبب بنتا ہے کہ اللہ کے اس گمراہی والے قانون کی زد میں آتے ہیں، خرابی ان کی اپنے اندر موجود ہے۔ خیمہ حسینی ہر دور میں لگتا ہے، کچھ لوگ پہچانتے ہیں اور اس کے اندر آ جاتے ہیں، اسے جوائن کر لیتے ہیں، اپنا خیمہ بھی وہی لگا لیتے ہیں، انہی اہداف کی طرف بڑھتے ہیں جو اہداف اس خیمے سے انہیں مل رہے ہوتے ہیں، اور کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جو بالکل اس کے مد مقابل ہوتے ہیں، یہ جو خیمہ ساتھ لگا لیتے ہیں یہ ان میں شامل ہو جاتے ہیں جو الذین انعمت علیہم، جو مخالف کھڑے ہو جاتے ہیں، پلاننگز کرتے ہیں، پروپیگنڈے کرتے ہیں، اس نہضت کو، اس تحریک کو ختم کرنا چاہتے ہیں، المغضوب علیہم ہوتے ہیں، اور جو ان کی چالوں میں آ کر ان کے لگائے ہوئے خیمے کو خیمہ حسینی سمجھ بیٹھتے ہیں وہ الضالین ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو بڑے ٹھیک جا رہے ہیں لیکن راستے سے اتر چکے، کیوں؟ سنجیدہ نہیں تھے، اینالائز نہیں کیا، دیکھا نہیں۔ اب دیکھو تو اللہ کیا فرماتا ہے قرآن میں، تو یہ ان دونوں میں سے کون سے خیمے میں اللہ والے معیار زیادہ ہے اور کون سے والے خیمے میں صرف لائٹیں زیادہ ہے اور بوفے ذرا زیادہ بڑا لگا ہوا ہے لیکن اللہ کے بتائے ہوئے معیار موجود نہیں ہے۔ میں یہاں پر تمام کرتا ہوں اپنی بات کو، ٹائم جو ہے وہ 12:30 ہو رہا ہے، اور باقی ٹائم جو ہے اگر آپ سوالات جو کرنا چاہیں تو انشاءاللہ ان کے جوابات کے لیے اپنی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ماہ محرم الحرام اور اس کے ساتھ ماہ سفر میں جو سید الشہداء کی اس تحریک کی برکت ہے، جو اس میں ہدایت کے پہلو ہیں، جو اس میں عبرت کے پہلو ہیں، جو اس میں اپنی اصلاح کے پہلو ہیں، اور پھر اس اپنی اصلاح کے بعد معاشرے کی اصلاح کے پہلو ہیں، پروردگار عالم ہمیں ان سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آج کے اپنے زمانے میں اپنے معاشرے کو سمجھتے ہوئے، اپنے زمانے کے حالات کو سمجھتے ہوئے ہمارا کیا وظیفہ بنتا ہے، ہمیں کہاں پر کھڑے ہونا ہے، پروردگار عالم ہم سب کو یہ معرفت عطا فرمائے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ جزاک اللہ۔ کچھ سوالات جو ہمارے پاس آئے ہیں، ٹائم کی یقیناً کمی ہے کیونکہ ظہر کا وقت بھی قریب آ رہا ہے، اس لحاظ سے ضروری نہیں ہے کہ تمام سوالات ہو سکیں، لیکن انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ سوالات کے جواب حاصل کیے جا سکیں۔ پہلا سوال جو آگے یہاں پہ ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ عزاداری کو صرف رونا اور ماتم کی حد تک سمجھتے ہیں، ان کو ایسی کون سی دلیل دی جائے کہ عزاداری با مقصد ہے، نہ کہ صرف رونا اور گریہ کرنا؟ اکثر لوگ اس میں اپنے اپنے عقیدے کی بات کہہ کر ختم کر دیتے ہیں، برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیں دلیل تو جو دینی تھی میرے خیال ہے میں نے وہی دی آپ کے سامنے، مثلا سورۃ الحدید کی آیت نمبر 25 بیان کی۔ اصلاً قرآن مجید کا اوور آل اعلان ہے، کئی جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کیے تھوڑے بہت فرق کے ساتھ، مثلا وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما باطلا، ہم نے آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اسے باطل پیدا نہیں کیا۔ باطل پیدا نہیں کیا یعنی اس کا مقصد ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ایک مقصد کے تحت یہ کائنات خلق کی۔ انبیاء اس کائنات میں اللہ کے نمائندے، ان کے کام، انہوں نے جو بھی عمل کیا ہے وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے کیا۔ نبی کس لیے آتے ہیں؟ میں نے
آیت پڑھ کے سنا. ایک آیت 20 آیات ہے قرآن. یہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ دلائل موجود نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ لوگ بعض اوقات زیادہ عقیدت اور محبت اور کم علمی کی وجہ سے اسی چیز کو صحیح سمجھ بیٹھتے ہیں. یعنی جان بوجھ کے بے ایمانی یا کرپشن کی وجہ سے بعض اوقات نہیں ہوتا، بلکہ بڑی ایمانداری سے ایسا ہی سمجھ رہے ہوتے. تو ایک مومن کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان معاملات میں جو بات وہ اس کے ذہن میں ڈالنا چاہتا ہے، ایسا نہیں کہ جوش میں آ کے اکٹھا ہی ہائی پوٹینسی کا ٹیکا لگائے اس کو کہ بالکل اور زیادہ اس کی حالت خراب ہو جائے، بلکہ حکمت کے ساتھ، جیسے اللہ تعالیٰ خود ہی فرماتا ہے کہ اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو دانائی کے ساتھ. پہلے تشخیص دو کہ پرابلم کیا ہے، اور پھر دیکھو کہ اس کا علاج کیسے ہوگا تاکہ مرض زیادہ خراب نہ ہو جائے. تو وہ کوشش کر لی. شاید ایک آدھ اور سوال بھی جس پر ابھی پرچیاں میرے پاس آئی تھی نظر پڑی، ہماری کیا شرعی ذمہ داری بنتی اس ہمارے دوران میں. جو سب سے پہلی اور بنیادی بات ہے کہ ہم اپنے قرآنی اور فرامین محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی روشنی میں جو ہمارا شعور اور بصیرت ہے اس میں اضافہ کریں. یعنی جتنا ہم نے سننے پر زور لگایا ہوا ہے، کچھ زور ہم پڑھنے پر بھی لگا رہے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں. اور پڑھتے ہوئے یہ نہیں کہ دو چیزیں پڑھی ہیں تو پھر ڈیسائیڈ کر لیں لگے کہ میرے جیسا عالم ہی دنیا میں کوئی نہیں ہے جو میں نے پڑھ لیا. صبر پڑھیں. قرآن مجید کی آیات آپ کے لیے اجنبی نہ رہے. جب آپ بار بار پڑھیں گے تو یہ پھر سٹیج آ جاتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ جیسے اچھے اسٹوڈنٹ سال کے اینڈ میں جب امتحان قریب ہوتے ہیں انہیں پوری کتاب نظروں کے سامنے ہوتی ہے جس سے انہوں نے امتحان دینا ہوتا ہے. اتنا پڑھتے ہیں پوری کتاب ان کو سامنے ہوتی ہے. تو اسی طرح تھوڑا پڑھنے پہ زور دیں. قرآن مجید، نہج البلاغہ، صحیفہ سجادیہ، یہ 3 کتابیں آپ آسان ہے آپ کے لیے. ٹھیک ہے، کم مسائل ہیں. قرآن مجید تو خیر بالکل ہی اس میں تو اگر مگر ہے ہی نہیں. سب سے پہلے وہ، پھر اس کے سائے میں ہی نہج البلاغہ اور صحیفہ سجادیہ. پھر دیکھیں کیا تصویر بنتی ہے آپ کے ذہن میں، اور یہ تصویر وہی ہے جو آپ کے ذہن میں پہلے بنی ہوئی ہے یا نہ چیزیں آپ کو کچھ ڈیفرنٹ لگتی ہیں. اس کے بعد پھر اس شعور کی آگے معاشرے میں منتقلی. تو یہ طریقہ ہے انشاءاللہ تعالی. ایک سوال یہ ہے کہ اگر ہم خیمہ حسینی میں آنے کے لیے یا بلانے کے لیے مقصد امام حسین کی وضاحت کے لیے ہمیں مقصد امام حسین کی وضاحت کرنی ہے، تو کیا یہ ممکن ہے کہ ہم دوسری سوچ یا دوسرے خیمے کی طرف جانے والے لوگوں کو بار بار بے نقاب کریں؟ یعنی میرا خیال یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ دوسرے خیمے والوں کو بے نقاب کرنا ضروری ہے اس میں؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہمیں جلدی جلدی بے نقاب کرنے کا بہت شوق ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں ہم بعض اوقات حدود سے تجاوز کر جاتے ہیں. جہاں جتنے جذبے کی نہیں ضرورت ہوتی، جن الفاظ کی نہیں ضرورت ہوتی، وہ سخت ترین الفاظ استعمال کر دیتے ہیں اور اس کا نتیجہ غیر مطلوب نہ مطلوب نکل آتا ہے. توجہ فرما رہے ہیں. لہذا ابھی میں نے جو آپ کے سامنے آیت قرآن کے لفظ بولے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دے حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اور خوبصورت نصیحت کے ساتھ، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور اگر بحث تک بھی نوبت آ جائے تو پھر اس طرح بحث کرو جو بحث کا خوبصورت ترین طریقہ تمہارے ذہن میں آئے. ہم سٹارٹ ہی بحث سے کرتے ہیں اور وہ بھی بدترین طریقے سے. ٹھیک ہے، یہ زیادہ پرابلمز کریٹ کرتا ہے. حق کو بیان کریں، ہم خود واضح ہوں، معیارات کو صحیح بیان کریں، اور اگر کہیں
اگلا بندہ با کہتا نہیں یوں نہیں ہے تو یوں ہے، تو اچھے طریقے سے. لیکن ہم جذباتی مذہبی بندے تو بہت جلدی زیادہ ہی جذباتی جاتے ہیں، بلکہ مذہبی تو چل رہے جذبات پہ ہوتے ہیں اکثر، لہذا استعمال بھی ہو جاتے ہیں جلدی، استعمال بھی جلدی ہو جاتا ہے. کوئی رسول اللہ کے نام پہ استعمال ہو جاتا ہے، کوئی صحابہ کے نام پہ استعمال ہو جاتا ہے، کوئی اہل بیت کے نام پہ استعمال ہو جاتا ہے. اور مذہبی لوگوں کو استعمال کرنے والے امریکہ، اسرائیل، برطانیہ اور خود پاکستان سمیت کئی بیٹھے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں؟ تو ہماری روش بھی پھر وہی قرآن مجید ہے، پھر وہی سیرت اہل بیت ہے. ان کی تبلیغ کی روش کیا تھی؟ ٹھیک ہے، کس مقام پر کیا کرنا ہے، کس مقام پر کیا کرنا ہے. سوال ہے کہ کیا گھر گھر مجالس کے پیچھے کوئی وجہ ہے؟ کیا یہ تبلیغ کا مؤثر ذریعہ ہے یا ایام اعظم میں کوئی اور پیش رفت ہونی چاہیے؟ گھر گھر میں جو مجالس منعقد کی جاتی ہیں، کیا یہ تبلیغ کا مؤثر ذریعہ ہے یا ایام اعظم کے لیے کوئی اور بہتر پیش رفت کی جانی چاہیے؟ مجالس گھروں میں کی جائے یا امام بارگاہوں میں کی جائے، مجالس تبلیغ کا ذریعہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن یہ ضرور ہے کہ چاہے مجلس ہو یا ہم بعض اوقات پنجاب میں دیہاتوں وغیرہ میں بھی جانا ہوتا ہے، تو بعض اوقات لوگ اپنے شوق میں یہ کام اس طرح کرتے ہیں کہ اس کی جو عظمت ہے اور اس کی ہیبت اور شان و شوکت ہے وہ نہیں رہتی. جیسے ہم نے دیکھا بعض اوقات ایک لوگوں نے جلوس برآمد کیا، جناب ذوالجناح ہے، علم ذات اور 5-6 بندے، ٹھیک. تو ظاہر ہے کہ اگر عزاداری کا جلوس نکلے تو کم از کم اتنے افراد تو ہوں، پہلے سے نکالنے والے کو پتہ ہو کہ ایسی ارینجمنٹ ہو کہ پھر اس کی ایک جو ظاہری ہیبت ہے اور عظمت ہے وہ لحاظ رہے. اسی طرح گھروں میں جو عزاداری ہوتی ہے، اور خاص طور پہ آپ سے ریکویسٹ کروں گا، دیکھیے جتنا ہم سے ممکن ہو سکتا ہے جب ہم اپنے گھر میں عزاداری کریں یا حتیٰ کہ امام بارگاہوں میں عزاداری کریں، مجالس وغیرہ، تو ہماری پوری کوشش ہونی چاہیے جتنا ممکن ہے ہمارے کام سے عام لوگ ڈسٹرب نہ ہو. اس کے اثرات بہت نیگیٹو ہیں. اور اے کاش کہ ہم محرم الحرام میں اور سفر میں جو عزاداریاں کرتے ہیں ایسے کچھ کام شروع کر دیں ہم خدمت انسانیت کے. آپ کو پتہ ہے نا 40 پہ کیا ہوتا ہے عراق میں، تو کچھ ایسا بھی شروع ہو جائے. ایک تجویز کے طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ لوگوں کو سارا سال، شیعوں کو نہیں دوسروں کو بھی سارا سال محرم یاد رہے، غریبوں کا دل کرے کہ محرم جلدی آئے. شیعہ غریبوں کا نہیں، ان کا بھی دل کرے، جو دوسرے ہیں ان کا بھی دل کرے کہ محرم جلدی آئے، کیونکہ محرم میں امام حسین کے ماننے والے ہمارا بہت خیال رکھتے ہیں. محرم میں ہمیں باقی سال کی نسبت کم بھوکا رہنا پڑتا ہے، ٹھیک، مثال کے طور پر. تو اس طرف بھی بڑھے. بعض اوقات دیکھنے میں آتا ہے کہ محرم میں بعض نوجوان ایسے جذباتی ہوتے ہیں کہ کوئی بات بھی کرے تو آگے سے سمجھ لیں کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، اور وہ اپنے جذبات میں سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اس وقت امام حسین کی محبت کا یہی تقاضا ہے کہ کسی کو ہلنے بھی نہ دو. تو اوور آل عزاداری کے معاملے میں جذبات پر عقل کو غالب رکھیں، اور وہ عقل کے جس کی رہنمائی ہو چکی ہے قرآن مجید سے اور فرامین محمد و آل محمد سے. صلوات پڑھیں محمد والے. سوال ہے کہ کوئی شخص 30-35 سال اچھے علماء کی تقاریر سن کر کیوں اچھا اینالسٹ نہیں بن سکتا، جبکہ علماء کرام قرآن کریم اور احادیث کا حوالہ دیتے ہیں، تو اس قرآنی آیات اور احادیث کی روشنی میں کیوں اچھے طریقے سے انالیسس نہیں کر سکتا؟ میں تو اس بات سے اختلاف کروں گا کہ قرآن مجید پڑھنے کے بعد، ٹھیک ہے، اچھی طرح قرآن کے معیارات کو سمجھنے کے بعد اللہ نے کیا باتیں کی ہیں
بندہ اچھا اینالائز نہ کر سکے، مشکل ہے۔ ویسے خدا نخواستہ کسی بندے کو پرابلم ہو، یعنی اس کا دماغ ایک نارمل دماغ نہ ہو تو ایک الگ بات ہے، لیکن اس بات کو یاد رکھیے کہ یہ جو اللہ نے نعمت دی ہے، اس کو اگر کام میں نہ لایا جائے اس کو زنگ لگ جاتا ہے۔ پھر بندہ کہتا ہے میں زیادہ سوچوں تو مجھے کچھ ہونے لگتا ہے، لہذا مجھے سوچنے والے کام نہ دیا کرو، زنگ لگ گیا۔ اگر آپ کہیں باہر ٹریول کریں اور گاڑی پیچھے اپنی گیریج میں کھڑی کر جائیں اور آپ آئے 2 ہفتے کے بعد، ہو سکتا ہے وہ جو گاڑی آپ نے نئی خریدی ہو وہ سٹارٹ بھی نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہ اللہ نے اس جہان کی چیزوں کی طبیعت میں ایک چیز رکھی ہے کہ جب اگر استعمال ہوگی تو صحیح رہے گی، اگر استعمال نہیں ہوگی تو آہستہ آہستہ خراب ہونا شروع ہو جائے گی۔ زیادہ تر جو رواج ہے ہمارے یہاں وہ دین کے بارے میں عقل کا استعمال کم کرتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں، کیونکہ کچھ کو تو ہم نے ممبروں پر سنا ہے، یہاں پہ ہم نہیں کہیں گے، لیکن بعض بالکل ہی کیا میں نام دوں، سوچو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، یہ جملہ بعض جگہوں پہ بڑی کثرت سے بولا جاتا ہے، لیکن اصل میں چاہ رہا ہوتا ہے میں جو آل فال بک رہا ہوں اسے قبول کر بغیر سوچے، سوچو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور ایک عام بندہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے یہ بات نہ مانی، میں نے سوچا تو میری جنت گئی۔ تو جنت بے وقوفوں اور احمقوں اور نہ سوچنے والوں کے لیے نہیں ہے۔ میں نے آپ کو آیت قرآن پڑھ کے سنائی، فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، یہ تو سوچنے والے ہیں۔ اور پورا قرآن بڑا افلا تعقلون افلا تتفکرون، فکر کیوں نہیں کرتے تم، کیوں تم عقل استعمال نہیں کرتے؟ اور بندہ دیکھیں ممبر پہ چڑھ کے کہہ رہے سوچو گے تو گمراہ ہو جاؤ، ڈائریکٹ اللہ سے ٹکر لے رہے اور سامنے والا اسی کی بات کو صحیح سمجھ رہا ہے، ارے مولا کا ذکر کر رہا ہے نا، تو غلط بات تھوڑی کر سکتا ہے، اور اللہ کی بات کے خلاف بات کر رہا ہے۔ تو پڑھا نہیں جائے گا، پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے مانگے، اللہ تعالیٰ کیوں عطا نہیں کرے جبکہ اس نے وعدہ کیا ہو۔ اس سوال کو تھوڑا سا میں اپنی طرف سے بھی بڑھا دوں کہ کیا ہر قسم کا میوزک ناجائز ہے؟ اور پھر اس میں سوال ہے کہ نوحہ خوانی اور منقبت خوانی میں میوزک کا ہونا کیا یہ بھی حق کی چادر میں باطل کے معاملات ہیں؟ اتفاق سے یہ میرے پاس کچھ استفقاءات موجود ہیں جو مراجع عظام سے کیے گئے عزاداری کے بارے میں، تو میں یہیں سے پڑھ کے آپ کو بتا دوں۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ دیکھیں پہلے آپ کو ایک کلی بات عرض کر دوں کہ عزاداری میں یا عزاداری سے ہٹ کر، عزاداری عام معاملات سے زیادہ سینسٹیو ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں۔ عزاداری ایک غم کی یاد ہے، عزاداری ایک اہل بیت اطہار پر آنے والی مصیبتوں کی یاد ہے، تو وہ پہلو غالب ہونا چاہیے، چاہے نیازوں پر ہو، چاہے کپڑوں پر ہو، چاہے چہروں پر ہو، ہماری حرکتوں پر ہو، اور چاہے عزاداری کے طریقوں پر۔ دیکھنے والے کو لگے کہ غمگین ہے، دیکھنے والے کو یہ نہ لگے کہ ماڈل ہے، ماڈلنگ کر رہا ہے، اگرچہ کر رہا کالے کپڑوں میں ہے لیکن ہے ماڈل، بیوٹی پارلر سے تیار ہو کے آیا مثلا نوحہ پڑھنے کے لیے۔ اب اس میں یہ کہ یہ حرام ہے حلال ہے، لائن شاید نہ کھینچی جا سکے، لیکن جس کے دل میں غم ہے وہ کم از کم پھر تیار ہو کے تو نہ آئے۔ لوگ مجھے دیکھیں گے تو کیسے دیکھیں گے؟ میرے بال یوں ہونے چاہیے، میرا چہرہ یوں ہونا چاہیے، میرے کمبینیشن، جو کپڑے تو کالے ہیں لیکن باقی میرے بدن پر یہ نہ ہو، تو یہ ہے وہ عزادار نہیں ہے۔ دوسرا یہ جو موسیقی کا معاملہ ہے، 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتے ہیں اشعار، شعر، اور دوسرا ہوتا ہے میوزک۔
جو کلی مراجع عظام نے اس کے بارے میں معیار دیا ہے، تشخیص آپ نے خود دینا ہے، اور وہ معیار یہ ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی بھی ان محفلوں سے شباہت نہ رکھتا ہو، ملتا جلتا نہ ہو جو محفلیں گناہ کی محفلیں ہوتی، جو محفلیں لہو و لعب یعنی عیاشیوں کی محفلیں، اللہ کی نافرمانیوں کی محفلیں، بے دینوں کی محفلیں، جنہیں کوئی قید و بند نہیں ہوتا، جنہیں کوئی کسی حدود کی پرواہ نہیں ہوتی، ان سے سملیرٹی نہ ہو۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، مثلا اگر ایک عزاداری کا مجمع ہے، لیکن اگر آپ 1 منٹ کے لیے آواز بند کر دیں تو آپ کو لگے گا کنسرٹ ہو رہا ہے، سامنے والے اسی طرح ہل رہے ہیں، کنسرٹ ہو رہا ہے، سامنے کھڑا ہوا بھی غمگین کی جگہ ایسے پرفارم کر رہا ہے جیسے سنگر پرفارم کرتا ہے، تو یہ شباہت ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ اس شباہت سے پرہیز کرنا چاہیے۔ لیکن اگر یہ اس قسم کی شباہت نہ پائی جاتی ہو اور باوقار طریقے سے جو غم کے اور دکھ کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے، انداز، سادگی، اگر ایسا ہو تو پھر کوئی حرج نہیں، اور اس میں فرق نہیں ہے کہ وہ یہاں ہو رہا ہو غلط کام یا ایران میں ہو رہا ہو یا عراق میں ہو رہا ہو، اس سے فرق نہیں ہے۔ انڈیا سے ایک دفعہ بہت عرصہ پہلے ایک عالم دین نے، مجھے بھی ایگزیکٹلی نام یاد نہیں ہے، مشہور واقعہ ہے، سب جانتے ہیں، انہوں نے خط لکھا نجف اشرف میں مرجع تقلید کو، اور ان سے تقاضا کیا کہ ہمارے پاس ہندوستان میں کافی ساری عزاداری میں خرافات شامل ہو رہی ہیں، تو آپ مہربانی کریں کوئی فتویٰ صادر کریں ان چیزوں کے بارے میں۔ انہوں نے جواب میں لکھا کہ یہاں سے ہی گئی ہے ہمارے پاس۔ تو یہ معیار نہیں ہے کہ عراق میں یوں ہو رہا ہے یا ایران میں یوں ہو رہا ہے یا فلان ہو رہا ہے، اصل معیار امپورٹنٹ۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ ورنہ بعض لوگ ایران میں بھی بےہودگی کر سکتے ہیں، بہت سارے لوگ عراق میں بھی بےہودگی کر سکتے ہیں، اور بہت سارے لوگ پاکستان میں بھی بےہودگی کر سکتے ہیں۔ حرم امام حسین علیہ السلام کے اندر بعض ایسی وہ چیزیں کو لے کر جاتے ہیں کہ سید حسن نصر اللہ چیخ اٹھے تھے کہ یہ کیا کر رہے ہو عزاداری کے ساتھ، یہ کیا شکلیں بنا کر اور شبیہ کے نام پر چیزیں بنا کر تم عزاداری کا مذاق بنوا رہے ہو۔ آپ نے وہ سپیچ سنی ہوگی، موجود ہوگی، میرے اپنے پاس موجود ہے۔ ایسی ایسی حرکتیں کربلا میں ہو رہی ہیں، حرم امام حسین میں ہو رہی ہیں، یہ معیار، اصل معیارات کا پتہ ہونا چاہیے، اور انسان خود تشخیص دے، پرہیز کرے، اور اگر دیکھے ہو رہا ہے تو پھر حکمت اور دانائی کے ساتھ پہلے سٹیپ پہ لڑائی اور جھگڑا، اور وہ پھر اپنی ملت کا نقصان ہوتا ہے زیادہ، اس سے پرہیز کرے، دانائی کے ساتھ کس طرح سدباب کیا جائے وہ کرنے کی کوشش کی جائے۔ بانیان میں یہ شعور اور آگاہی ہونی چاہیے، چونکہ عام بندے کو تو اپنے عمل کا گناہ یا ثواب ملے گا، جو بانی کام کرتا ہے اگر ثواب ہے تو بھی ہزاروں لاکھوں میں ہے، اور اگر گناہ اور جرم ہے تو بھی ہزاروں لاکھوں میں ملٹی پلائی ہو جائے گا، چونکہ انہوں نے پلیٹ فارم مہیا کیا ہے۔ اگر اچھی بات ہو رہی ہے اس میں شریک ہے، اگر خدا نخواستہ کوئی انحراف ہو رہا ہے اس انحراف میں شریک ہے۔ قیامت کے دن دیکھیں گے ایک عمل نہیں ہے، پتہ نہیں لاکھوں کروڑوں عمل میرے کھاتے میں لکھے ہوئے، اچھے ہو یا برے ہو۔ تو بس یہاں پر ہم اس پروگرام کو روک رہے ہیں چونکہ نماز کا ٹائم بھی ہو رہا ہے، اور انہیں جو یہ میں نے کھول لی، اگر کسی کو چاہیے ہو تو لیے جا سکتے ہیں واٹس ایپ کے ذریعے سے، البتہ سوری فارسی میں، تو اسی میں ایک یہ تھا وہ میں بتا دوں اور اسی میں بات کو تمام کروں کیونکہ نماز کا وقت بھی ہو رہا ہے۔ تو ایک استفتاء یہ تھا کہ بعض اوقات
رات کو لیٹ نائٹ تک پروگرامز ہوتے ہیں عزاداری کے اور مومنین اس میں شرکت کرتے ہیں، اور فجر کی نماز انہوں نے تو سوال کیا ہوا نماز جماعت کا، تو نماز جماعت میں شرکت نہیں کرتے تو کیا کریں؟ تو جواب میں یہ فرمایا گیا کہ نماز جماعت مقدم ہے، ٹھیک ہے، بالکل اسی طرح جس طرح خود امام حسین نے کربلا میں روز عاشور نماز کو جہاد پر بھی مقدم رکھا اور جہاد کو روک کر نماز ادا کی۔ یہ بڑی سمپل اور سادی بات ہے، لیکن وہی انحراف پیدا کرنے والے آپ جب بھی نماز کی بات کریں گے، ٹھیک ہے، اب ظاہر ہے جب محرم میں نماز کی بات ہوگی تو ظاہر ہے کہ محرم میں تو ہر وقت عزاداری ہو رہی ہوتی ہے، تو اسی دوران نماز کی بات ہوگی۔ اس بات کو صحیح لینے کی بجائے بعض لوگ کیا پروپیگنڈا کرتے ہیں، وہ تم عزاداری میں نماز کو کیوں گھساتے ہو؟ ایسا لگتا ہے جیسے نماز اور عزاداری دو سیپریٹ چیزیں، حالانکہ نماز عزاداری کی زینت ہے، نماز امام حسین کربلا کی زینت ہے، اور آج بھی عزاداری کے اجتماعات میں، عزاداری کے جلوسوں میں وہ ہم کہا کرتے ہیں کہ ہر چیز کی شبیہ بنانے کی کوشش ہوتی ہے، صرف ایک شبیہ ایسی ہے کہ جس کی بعض لوگ مخالفت کر دیتے ہیں، اور اس کربلا کی شبیہ کا نام نماز ہے، اس کو بھی قائم کریں، دنیا دیکھے کہ عظمت باشکوہ طریقے سے اور ہیبت جو دوسروں پر طاری کر دے مخالفین پر، وہ نماز حسینی عزادار اس نماز کو قائم کر رہے ہیں۔ تو پروردگار عالم امام حسین اور امام حسین کے قیام کے مقاصد کو اور دور حاضر کے خیمہ حسینی کو شناخت کرنے کی پروردگار عالم ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور اے پروردگار تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں محرم کا مہینہ ہو، خاص طور پر پہلا عشرہ یا اس کے بعد جتنے بھی ایام عزا ہیں، پروردگار ان ایام میں مومنین کی، عزاداروں کی، عزاداری کے جلوسوں کی، مجالس کی حفاظت فرما۔ اے پروردگار سید الشہداء کی اس عزاداری کی امانت کو جس طرح حق بنتا ہے، اگرچہ ہم حق ادا نہیں کر سکتے، لیکن بہترین طریقے سے اس امانت کو ادا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔